ایسے ہمارے پاس اصول اربعہ میں ابھی جو موجود ہیں اس میں سے کچھ اصول موجود ہیں، کلینی مجلسی کے پاس زیادہ موجود تھے. ہمیں اس کی سند لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سند بھی ذکر کریں نا اس کا، فقط تیمم کے لیے تبرک ایک فارمیلٹی ہے، ایک تشریفات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بسا اگر سند ذکر بھی کریں، سند میں ضعف ہوتا ہے، جہل ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ حدیث قطعی یقینی ہوتی ہے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، ہم کافی کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جماعت لولویہ کے نزدیک جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید تحریف کا شکار ہو چکا، اور حسن اللہ یاری کا یہ دعویٰ ہے کہ کافی بالکل من و عن جو ہے وہ پوری کی پوری صحیح ہے، اور ائمہ اہل بیت کی یہ روایات بالکل صحیح ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سکم نہیں، کسی قسم کی کوئی موضوع روایت نہیں، من گھڑت نہیں، بلکہ ساری صحیح ہے. واجب الاطاعہ ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، ان پر ایمان لانا واجب ہے. تو ہم الکافی ہی سے یہ دکھا رہے ہیں کہ جماعت لولویہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے. آج ایک نئی دلیل لے کر میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. یہ سورۃ البقرہ ہے، رکوع نمبر 11 ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے جو بات کہی آیت نمبر 87 کے اندر، اور کلینی نے اس بابت کیا لکھا ہے، ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں یہ بات سنا دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بات کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم کلینی کو دیکھیں گے کہ کلینی نے یہاں کیا کیا. اللہ رب العالمین آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی، یعنی معجزات عطا کیے، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو شفا دینا، برس کے بیماروں کو ٹھیک کر دینا، پرندے بنا کر اس کو پھونک مار کے اڑا دینا، غیب کی باتیں بتانا، اور آسمان سے مائدہ کا اترنا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور جب کبھی بھی ہے یہودیوں تمہارے پاس رسول آیا. یہ آیت جو ہے یہ بنی اسرائیل ہی اس کے مخاطب ہے، چونکہ رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 17 تک یہ جتنا بھی خطاب کیا گیا یہ یہود و نصارہ سے کیا گیا. یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، اس طرح کر کے خطاب کیا گیا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے رکوع نمبر 10 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر یہیں سے وہ شروع اللہ رب العالمین نے فرمایا قوم کے سیدھے استعمال کیے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. پھر اسی طرح آگے ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یعنی یہ سارے صیغے مخاطب کے ہیں. اور آگے بھی ارشاد فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول آئے بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک. تو جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ہے بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اور تمہارے پاس وہ احکام لایا جن کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، تو تم استکبرتم، تم وہی اکڑ گئے. کہ رسول تمہیں برائیوں سے روکتے تھے لیکن تمہیں برائیاں پسند تھی، انہوں نے سود سے روکا، رشوت سے روکا، کرپشن سے روکا، لیکن تمہارے دل مملو تھے سود سے، رشوت سے، کرپشن سے، ہیرا پھیری سے. تو تم نے کیا کیا؟ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے ایک گروہ نے ان رسولوں کو جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم میں سے ایک فریق نے انہیں قتل کیا. اچھا بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، جھٹلائے انبیاء جا رہی ہیں، مقتول بھی انبیاء ہو رہے ہیں. لیکن کلینی نے کیا کیا؟ یہاں بھی ہاتھ صاف کر دیا. یہ میرے پاس اصول کافی ہے، صفحہ 216، روایت نمبر 1112، عن جابر عن ابی جعفر، کہ جابر روایت کرتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام سے، ہاشم وکلہ، یہ اہل بیت کے فرزند، ان کا یہ بیان نہیں تھا اپنی طرف سے من گھڑت. میں انشاءاللہ اس کافی سے فارغ ہو کر میں ان کے راویوں کی طرف آؤں گا کہ جابر کیسا راوی ہے، ابو وسیر کیسا راوی ہے، زرارہ کیسا ہے. پھر ان پر میں مفصل جو ہے وہ ایک ایک راوی کے اوپر مفصل میں کلک بناؤں گا. یہ جماعت لولویہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ لبازی کیا اطفال ہے؟ یہ دین مصطفیٰ میرے آگے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اس دین اسلام کے غلبہ کا خود وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ غالب ہو کے رہے گا. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. قالا، تو انہوں نے کہا، یعنی امام باقر علیہ السلام نے، جبکہ میں یہاں کہتا ہوں کلینی نے کہا کیا؟ افکلما جاءکم محمد، اب یہ لفظ محمد بڑھا دیا.
اب کلما جاءکم محمد بما لا تهوى انفسکم بموالات علی فاستکبرتم ففریقا من آل محمد کذبتم وفریقا تقتلون. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی دے کنبا جوڑا. یہ آیت یوں اتری ہے, بات یہودیوں کی ہو رہی ہے. اور کلما بتا رہے جب کبھی آئے اور جاءکم آئے تمہارے پاس, تو مجھے بتائیں اس وقت وہ آل محمد آ چکی تھی 12 امام جب یہ آیت اتری ہے؟ یہ ماضی کا سیغہ ہے, جا 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 ماضی. جب کبھی آئے, کیا وہ آل محمد آ چکی تھی؟ 12 ائمہ آ چکے تھے. اب ترجمہ کیا بنا؟ فَكُلَّمَا جَاءَكُم مُحَمَّدٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ, جب کبھی محمد تمہارے پاس لائے ان چیزوں کو جن کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا, بموالات علی, حضرت علی کی ولایت منصوص کے بارے میں, فاستکبرتم, تو تم اکڑ گئے, ففریقا من آل محمد کذبتم, تو تم نے آل محمد میں سے ایک گروہ کو جھٹلایا, وفریقا تقتلون, اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. مجھے بتائیے یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ ابھی تو 12 ائمہ اہل محمد آنے تھے, تو پہلے جھٹلا دیا, پہلے قتل کر دیا, اور آیت بنا ڈالیے. اور لکھی کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں اللہ اول و آخر جو ہے وہ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے, اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہودی ہیں. وقالوا قلوبنا غلف, یہودی بولے ہمارے دلوں میں غلف چڑھے ہوئے ہیں, پردے چڑھے ہوئے ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون, فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ ان پر لعنت بھیجی ہوئی ہے ان کے کفر کے سبب, اور ان میں تھوڑے ہیں ایمان لانے والے. ہم اسی لیے تو نہیں کہتے کہ جماعت لولویہ کا عقیدہ یہ کہ قرآن محرف ہو چکا. ایک طرف تمہارا کلینی ہے جماعت لولویہ کا کلینی, اور ایک طرف رب کا قرآن ہے جو اپنی صداقت ہر دور میں ہر گھڑی اپنی خود ہی واضح کرتا ہے, کسی کا محتاج نہیں اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کلام کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.